تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت حضرت خدیجہ یہ سب سامان پیغمبر اسلام کے سپرد کر چکی تھیں اور حالت یہ تھی کہ خدیجہ کے پاس کچھ نہ رہا اور خدیجہ واقعاً ایک کنیز بن گئیں۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد پیغمبر اسلام حضرت خدیجہ کے گھر منتقل ہو گئے تھے جو اب خود ان کا گھر تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے جناب خدیجہ کی تجارت کو اور وسیع کیا اور اس وقت مکہ کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ اتنی دولت آنے کے بعد بھی یہ نوجوان ایسا ہے کہ نہ اس کی سچائی میں کوئی فرق پڑ رہا ہے نہ اس کی امانت میں کوئی فرق آ رہا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ان کا ایمان بھی سلامت ہے، ان کا کردار بھی سلامت ہے، ہر وعدے میں سچے ہوتے ہیں، مگر جیسے جیسے ان کی دولت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے ان کا کردار ختم ہونے لگتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب خدیجہ کی اتنی دولت جب پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں آ گئی تو سارے مکے نے حیرت سے یہ منظر دیکھا کہ اب تو رسول دولت کے اعتبار سے مکے میں سب سے بڑے ہو گئے، لیکن ابھی تک نہ صداقت میں کوئی کمی ہے نہ امانت میں کوئی کمی ہے، وہی انداز اور وہی طریقہ ہے۔ اب وہ مرحلہ آ گیا کہ جس وقت مکہ والوں نے یقین کے ساتھ کہا کہ آج سے پہلے بھی ہم انہیں صادق و امین کہتے تھے، لیکن اب تو ان کے صادق و امین ہونے میں کوئی شک ہی باقی نہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد ہر طرح کی دشمنی کے باوجود بھی مکہ کے لوگ اپنی امانتیں پیغمبر اسلام کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شادی کے بعد پیغمبر اسلام اور جناب خدیجہ نے پورے 25 سال گزارے ہیں ایک ساتھ، 15 سال اعلان نبوت سے پہلے اور 10 سال اعلان نبوت کے بعد۔ جناب خدیجہ سے پیغمبر اسلام کی 3 اولادیں ہوئیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ ایک بیٹے کا نام قاسم تھا جن کی ولادت بعثت سے قبل مکہ میں ہوئی اور آپ 2 سال کی عمر میں وفات پا گئے، اور دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ جن کے 2 لقب طیب اور طاہر بھی ہیں، یہ بھی بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، اور بیٹی کا نام جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ 3 بیٹیاں ام کلثوم، رقیہ اور زینب رضی اللہ تعالی عنہما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروردہ تھیں، جن کے بارے میں بعض مورخین کا خیال ہے کہ وہ حضرت خدیجہ کی بیٹیاں تھیں اور کچھ کا خیال ہے کہ ان کی بہن حالہ کی بیٹیاں تھیں۔ ان کے باپ کا نام ابو الہند تھا۔ علامہ معتمد بدخشانی نے مرجع الانس میں لکھا ہے کہ یہ لڑکیاں زمانہ کفر میں حالہ اور ابو الہند میں باہمی چپکلش کی وجہ سے جناب خدیجہ کے زیر کفالت اور زیر تربیت رہیں، اور حالہ کے انتقال کے بعد جناب خدیجہ کے ساتھ ہی رہنے لگیں اور ان کی بیٹیاں کہلائیں۔ اس کے بعد جناب خدیجہ کے توسط سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک ہو کر اسی طرح رسول اللہ کی بیٹیاں کہلائیں، جس طرح جناب زید رضی اللہ تعالی عنہ محاورہ عرب کے مطابق آپ کے بیٹے کہلائے تھے۔ بہرحال یہ ایک علمی بحث ہے، اس کے بارے میں علماء ہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ 25 سال کی عمر میں پیغمبر اسلام کی شادی ہوئی، 50 سال کی عمر تھی جب جناب خدیجہ کا انتقال ہوا، اور پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے جنت المعلی کے قبرستان میں آپ کو دفن کیا۔ جناب خدیجہ کی عمر اس وقت 65 سال تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جتنا عرصہ جناب خدیجہ زندہ رہیں پیغمبر اسلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا تھا۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ لاکھوں سلام ہو اس ام المومنین کی عظمت پر کہ جو اتنی دولت کی مالکہ تھیں کہ ملکۃ العرب کہلاتی تھیں، لیکن پیغمبر اسلام سے شادی کے بعد ساری دولت ان کے سپرد کر دی اور اسلام پر خرچ کر دی، اور خود ان کی کنیز کی طرح زندگی گزاری، حتیٰ کہ جب پیغمبر اسلام غار حرا میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے تو یہ بی بی مکہ کی سنگلاخ پہاڑیوں پر پیدل چل کر پیغمبر اسلام کے لیے کھانا لے کر جایا کرتی تھیں۔